اچھا جی، یہ عجیب و قریب کیا ہے جی؟ عجیب و غریب تو سنا ہے، عجیب و قریب؟ یہ عجیب و قریب ہمارا آج سے ایک ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی، ارد گرد موجود جو چیزیں ہوں گی جو عجیب و غریب ہیں اپنی حیت میں، شخصیات ایسی ہوں گی، ایسی باتیں ہوں گی، ایسے معاملات ہوں گے جو ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں لیکن ہم نے ان کا کبھی نوٹس نہیں لیا، یا ہمارے علم میں نہیں آئی، ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی ہوں گی. اور ایسی حیرت انگیز چیزوں میں، شخصیات میں، واقعات میں حیرت بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، اور کئی واقعات میں عبرت بھی ہوگی. اچھا جی جی بالکل. اور ہم اپنے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی ان کے ارد گرد ایسی کوئی چیز موجود ہے، کوئی ایسا عجیب و غریب قسم کا کوئی آدمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں آگاہ کریں. ہم باقی ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے اس کو. اچھا، تو آج کا کیا ہے جی عجیب و قریب؟ آج کا عجیب و قریب ایک سیالکوٹ کے گاؤں منڈے کی میں ایک سائیں چپ ہیں. اچھا جی، سائیں چپ؟ سائیں چپ وہ گزشتہ 37 سال سے مکمل طور پر خاموش ہیں، ایک لفظ نہیں بولے. اور وہ ایسا اپنے پیر یا مرشد کے کہنے پہ انہوں نے یہ چپ سادھ رکھی ہے. بولتے ہی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بولتے، مکمل خاموشی ہے. اچھا، یعنی بول سکتے ہیں ویسے خود ہی خاموش ہو گئے ہوئے؟ جی. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ عین عالم شباب میں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے کسی پیر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان کو خاموشی کے فوائد بتائے تھے. اچھا. اور یہ بتایا تھا کہ انسان جب زیادہ بولتا ہے یا اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو کئی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. تو ان کو ایسے ان کے دل پہ یہ بات لگی کہ انہوں نے مکمل طور پہ چپ ساتھ لی. اس وقت سے آج تک وہ چپ ہیں اور لوگوں سے ملتے بھی بہت کم ہیں. لیکن اگر کبھی بہت کوئی اصرار کرے تو وہ ان سے ملتے ہیں اور لکھ کے بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ صرف نیکی اور بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، نماز روزے کی تاکید کرتے ہیں. وہ مجذوب ہے یہ؟ نہیں یار، بالکل مجذوب نہیں ہے. بہت عقل دانائی اور حکمت کی باتیں کرنے والے ہیں. اور یہ پہلے فوج میں تھے. اچھا. اور پھر بہت بڑے ذمہ دار تھے، لیکن جب اس راستے کا انتخاب کیا، خاموشی کے راستے کا انتخاب کیا، تو پھر انہوں نے اس سے پہلے اپنی ساری جمع پونجی اور جائیداد اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کے نام کر دی تھی، اور پھر ہمیشہ کے لیے فقیری کا راستہ اختیار کر لیا. اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں 37 سال سے؟ 37 سال سے خاموش ہیں، ایک لفظ نہیں بولا. اور جب ہمارے نمائندے نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے چند باتیں لکھ کر ہمارے نمائندے کے حوالے کی، اور وہ باتیں ان کی پوری زندگی کا فلسفہ بھی ہے کہ خاموشی کے کتنے فوائد ہیں. اچھا، تو ان کا کوئی تعویذ والا یا پیری مریدی والا کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ بالکل، یہ کوئی تعویذ فروش قسم کے ڈبہ پیر نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے. اور فلسفہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ چپ کا روزہ اپنے مرشد کے حکم پہ رکھا تھا، جو روز آخرت وہ درود شریف پڑھ کر افطار کریں گے. سبحان اللہ. واہ جی واہ، پھر تو کمال بزرگ ہیں یہ. ہاں، درویش آدمی ہے، کوئی شوبدہ باز نہیں ہے. اچھا، ایسی ہی ایک شخصیت کے بارے میں ہمارے نمائندے نے ہمیں گجرانوالہ سے بھی رپورٹ بھیجی ہے. اچھا. اور وہ بھی کوئی پیر فقیر قسم کے نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بلکہ سابق بینکار ہیں، سینئر بینکار ہیں وہ. اچھا. ہاں، وہ گزشتہ 39 سال سے خاموش ہیں. لیکن وہ آدھا روزہ رکھتے ہیں، آدھا دن وہ خاموش رہتے ہیں. وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر صبح تک چپ رہتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب چپ کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور باقی سارا دن وہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں. واہ واہ واہ. صرف واہ واہ نہ کرو، بلکہ ان دو شخصیات سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کرو اور چپ رہنے کے فائدوں پر غور کرو. یہ دونوں خبریں تم نے میرے لیے ڈھونڈی ہیں؟ یار میں تو خود خاموش رہنا چاہتا ہوں، تم ہی مجھ سے باتیں کراتے رہتے ہو. اس طرح کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ تمہیں اور سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کا جو بیٹا تھا نا شہزادہ، اس کو جو استاد آتا تھا نا پڑھانے کے لیے، اس نے اس کو ایک دفعہ خاموشی کے اوپر لیکچر دیا، خاموشی کے فوائد بتائے. اچھا. لو جی، اس شہزادے کے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ بالکل ہی چپ کر گیا. بادشاہ کو بڑی فکر پڑ گئی. اس نے کہا یار شہزادہ چپ ہی کر گیا. آج کل کے بادشاہ تو سوچتے ہیں نا کہ کوئی اس نے بادشاہ بننا ہے. بالکل. وہ بادشاہ بیچارہ کہے کہ یار یہ بولنا ہی چھوڑ گیا. لو جی، اس نے بڑے حکیم بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، وہ نہیں بولا. اچھا. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ اس کو باہر لے کے جائیں، ادھر ادھر پھرائیں ٹرائیں، شاید یہ بولے. لو جی، وزیر اس کو لے کے جنگل میں چلے گئے شکار پہ. شہزادہ خاموش، بول ہی نہیں رہا.
वजीर सारे जब जंगल में घुसे जनाब, तो जंगल में भी खामोशी थी। सही। वो सारे इधर उधर शिकार देख रहे हैं, वो शहजादा भी चुप करके उनको देख रहा है। कोई परिंदा चरिंदा नजर नहीं आ रहा उनको। एक तरफ से ना एक तोते के बोलने की आवाज आई। वो एक वजीर ने उधर देखा जिधर से आवाज आई थी, उसे तोता नजर आया, उसने बंदूक उठा के फायर किया तो तोता मर गया। ओए होए होए। लो जी, एक फिक्रा सिर्फ उस शहजादे ने कहा सारी जिंदगी में उस तोते के गिरने पे, क्या? ना बोलता ना मारा जाता। वाह, जबरदस्त। वाह। नाजरीन, यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वैसे आप यहाँ पर आने से पहले क्या खा कर आते हैं? मैं तो